دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کی خرید و فروخت کے معاملہ کے ختم ہونے کے بعد عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لا کر اپنی بیوی زلیخا سے کہنے لگا کہ تیرے کہنے کے مطابق میں نے اسے خرید لیا ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی پوری خاطرداری کر، کیونکہ یہ نہایت پیارا بچہ ہے اور اپنی مثال آپ ہے۔ زلیخا جو پہلے ہی سے ان پر دل و جان سے قربان تھی اور ان پر اندھا دھند مر مٹنے کو تیار تھی، اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں، اسے بہانہ مل گیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے تابانہ خدمت شروع کر دی۔ ان کے لیے مختلف قسم کے بے شمار کپڑے تیار کرائے اور ان کے رہنے کے لیے ایک کمرے کو شاہانہ انداز میں سجایا اور ایک عمدہ قسم کا محل تیار کرا دیا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی بیوی زلیخا کے زیر اہتمام زندگی کے ایام گزار رہے تھے کہ جوانی ابھر آئی اور عشق زلیخا درجہ کمال کو پہنچ گیا۔ بڑھتے ہوئے عشق کے تقاضے سے زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے کمرے میں مختلف انداز میں تصویریں نصب کرا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو زلیخا کو چشم عصمت سے دیکھ رہے تھے، کوشش کرتے رہے کہ زلیخا سے نظر چار نہ ہونے پائے، یہاں تک کہ 7 سال گزر گئے۔ زلیخا جس کے دل کی گہرائی میں حضرت یوسف علیہ السلام خریدے ہوئے غلام تھے اور وہ اپنے اصول مقصد کے لیے بے چین تھی، ایک ایسا شاندار قصر تعمیر کرایا جس کی مثال اس وقت نہ تھی۔ اس قصر کو زر و جواہر سے سجایا گیا اور اس میں اپنی اور یوسف علیہ السلام کی ایسی تصویریں بنوائی تھی جو نہایت مؤثر اور سخت ہیجان پیدا کر دینے والی تھی۔ بالآخر ایک دن زلیخا نے مناسب وقت میں یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلوایا اور قصر کے اس کمرے میں لے گئی جو 7 کمروں کے بعد تھا اور سب میں تالے لگا دیے۔ پھر وہاں پہنچ کر اصول مقصد کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسی دوران میں اس کی نگاہ اس بت پر پڑی جو دیوار میں نصب تھا اور اس کی بڑی بڑی ہیرے کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ وہ اپنے بستر سے اٹھی اور اپنے پتھر کے خدا کی نابینا آنکھ پر پردہ کھینچ کر پٹی باندھی۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، تم نے یہ کیا کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں عازم گناہ ہوں، یعنی گناہ کا ارادہ رکھتی ہوں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں گناہ کی حالت میں ہوں اور میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا خدا تو ایسا ہے جس کی آنکھ پر تم نے عزم معصیت کی پیش نظر پٹی باندھی ہے۔ میں اپنے خدا کی نظروں سے اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں جو کہ رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہر وقت حاضر و ناظر ہے۔ خدارا مجھے دعوت گناہ نہ دو۔ مگر زلیخا نے ایک نہ سنی اور اس وقت کے لازمی مقدمات سے فراغت کے بعد بستر پر لیٹ کر بولی، لو آؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، معاذ اللہ، وہ تمہارے میاں میرے مالک ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، میں ایسا ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ خدارا مجھے معاف کرو۔ مگر زلیخا جو جذبات و خواہشات و شہوات میں ڈوب چکی تھی، ایک بات بھی سننے پر آمادہ نہ ہوئی۔ بالآخر حضرت یوسف علیہ السلام نے کمال جرأت، زور نبوت اور طاقت عصمت سے کام لے کر زلیخا کے بت مقصد کو پارا پارا کر دیا اور برہان رب کی روشنی میں تاریکی گناہ سے جان بچا کر نکل بھاگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس جگہ سے بھاگے تھے وہاں سے باہر تک میں 7 دروازے تھے اور سب کو تالے لگے ہوئے تھے۔ قدرت خدا، یوسف علیہ السلام جس دروازے کے قریب پہنچتے تھے تالا خود بخود کھل جاتا تھا اور دروازہ ہٹ جاتا تھا۔ زلیخا جو ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی 7ویں دروازے پر انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس نے ان کا دامن پکڑا، دامن پھٹا، دروازہ کھلا تو عزیز مصر کو موجود پایا جو اسی ٹو میں آیا ہوا تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔
تو زلیخا نے جو ہی عزیز مصر کو دیکھا مکمل مجرم ہونے کے باوجود کمال جرأت و بے باکی کے ساتھ کہا کہ اے میرے ولی نعمت، ایسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے جو تمہارے ناموس کے بارے میں بدنیت ہو؟ میں تو یہ سمجھتی ہوں یا قید کرنا چاہیے یا سخت عذاب میں مبتلا کرنا چاہیے۔